مقصد کیا تھا بیت المقدس کے اندر؟ اس کے مقاصد دو تھے. ایک تو کائنات کے لوگوں کو سمجھایا جائے یہ قبلے کا مقتدا نہیں ہے، یہ بلکہ نبی القبلتین ہے، دونوں قبلوں کا یہ امام ہے. اور دوسرا کائنات کے لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ عالم موجودات میں تو اس کی ابتدا میں ابو بکر نماز پڑھتا ہے، عمر فاروق نماز پڑھتا ہے، عثمان و علی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے ایجاد کو رونما فرما کر آدم صفی اللہ کو پیچھے کھڑا فرما کر اور نوح نجی اللہ کو پیچھے کھڑا فرما کر اور ابراہیم خلیل اللہ کو پیچھے کھڑا فرما کر اور اسماعیل ذبیح اللہ کو پیچھے کھڑا فرما کر اور موسیٰ کلیم اللہ کو پیچھے کھڑا فرما کر اور عیسیٰ روح اللہ کو پیچھے کھڑا فرما کر اس بات کو ثابت فرما دیا آج وہ آیا ہے جو آنے والوں کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ جانے والوں کا بھی امام ہے. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات اقدس کے اوپر نبوت اور رسالت کو تمام فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضرت رسول اللہ کائنات کے آخری رسول ہیں، کائنات کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. قادیانی کئی مرتبہ مجھے ٹیلی فون کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اور دیگر مسنجروں کے ذریعے مجھ تک رابطہ کرتے رہتے ہیں، اپنی رٹی رٹائی دلیلوں کو میرے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مراجعت ہے اس کا جواب بنا کر ایک نئے نبی کے امکانات کو زیر بحث لاتے ہیں. حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولی مریم کے اندر موجود تھے، سیدنا عیسیٰ نے سمر کا اعلان فرما دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے. قرآن مجید کے اور آقسم کو یہ سبق حاصل ہوا. حضرت عیسیٰ کو نبوت اور رسالت حضور سے پہلے ملی ہے، حضور کے بعد نہیں ملی، جبکہ قادیانیوں کا دعویٰ حضور کے بعد نبوت ملنے کا ہے. حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حضور کے بعد کسی کو رسالت نہیں مل سکتی. حضرات گرامی قدر، اس کے چہرے کے اوپر پھٹکار ہو، اس کے چہرے پہ لعنت ہو، اس کا بیڑا غرق ہو، وہ ہلاک ہو، اس کے پیروکاروں کے پر آسمان سے بجلیوں کا نزول ہو. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے بعد کسی اور کو نبی مانے، جو آپ کے بعد کسی اور کو رسول مانے، جو آپ کے بعد کسی اور کو پیغمبر مانے. حضرات گرامی قدر، ویسے تو کبھی بھی جھوٹے مدعی نبوت کے چہرے پر رنگ نہیں ہو سکتا، روپ نہیں ہو سکتا، نورانیت نہیں ہو سکتی، لیکن میں امکان کی دنیا کے اندر مثال دیتے ہوئے بات کہتا ہوں، اگر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے، اس کے چہرے کے پر تہجد کے نشانات ہوں، اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو اور اس کے چہرے پہ وضو کے قطرات گر رہے ہوں، اور وہ شخص یہ بات کہے، لوگ اس کو نمازوں کو پہلی رکعت میں ادا کرتے ہوئے دیکھیں، لوگ اس کو شب زندہ دار دیکھیں، لوگ اس کو تہجد گزار دیکھیں، لوگ اس کو گرمیوں کی جلاتی ہوئی دوپہروں میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھیں، اللہ کی قسم وہ پھر بھی کذاب ہے، اللہ کی قسم وہ پھر بھی کذاب ہے، اللہ کی قسم وہ پھر بھی کذاب ہے. اس لیے کہ جب حضور نے اعلان فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو حضرات گرامی قدر، حضور کے بعد دعوی نبوت کرنے والا چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے سجا ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے علیجہ محمد ہو، چاہے حسین علی مادندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر، اور دوسرا نقطہ جس کے میں نے آپ کی توجہ کو ملتفت کیا تھا تاکہ بات کو مزید آگے بڑھایا جائے، وہ نقطہ آپ کی محبت کی بات تھی، آپ کی عقیدت کی بات تھی، آپ کے احترام کی بات تھی. محبت کی آماجگاہ عظمت کے اعتراف کی جگہ دماغ ہے، اور محبت کی آماجگاہ دل میں ہوتی ہے. محبت دل کو کھینچتی ہے، محبت دل کے اوپر رنگ چھوڑتی ہے، محبت کی کسک دل پہ ہوتی ہے، محبت کی چوٹ اور محبت کی ٹھیس دل پہ ہوتی ہے. اگر اس ٹھیس کے اثرات کو دیکھنا ہو، بچے کو چوٹ لگتے ہوئے اپنے دل پہ جائزہ لو. حضرات گرامی قدر، جب بچہ پھسلتا ہے تو باپ کے دل پہ چوٹ لگتی ہے. حضرات گرامی قدر، محبت کرنے والا شوہر جب اپنی بیوی کے دوپٹے کو آگ لگتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دل جو ہے مچل جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، محبت کا محل جو ہے وہ آپ کا دل ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی ان تمام اقسام کو حرام قرار دے دیا جو حضرت رسول اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہیں، جو پروردگار عالم کی محبت سے بڑھ جاتی ہیں. مسلمان کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات سے ہوتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن
دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. کئی لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کے پجاری ہیں، غیر اللہ کے پرستار ہیں. یحبونہم کحب اللہ، ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے انسانوں کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے. لیکن جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، جس کو عرش والے کی کبریائی کا یقین ہے، جو عرش والے کی قدرت کاملہ پر یقین رکھتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہر محبت سے شدید ہوتی ہے، ہر محبت سے بڑھ کے ہوتی ہے. وہ اللہ کے لیے کٹنے کو، وہ اللہ کے لیے مرنے کو، وہ اللہ کے لیے مٹ جانے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے. انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کی نمازیں بھی پروردگار عالم کے لیے، اس کی قربانیاں بھی پروردگار عالم کے لیے، اس کا جیون بھی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اس کا مرنا بھی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرات گرامی قدر، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی محبت کا مقابلہ کوئی محبت نہیں کر سکتی. وہ شہید جس کو اللہ تبارک و تعالی لہو کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اس کے پر جنت کو پہلے واجب کر دیتے ہیں. جب قیامت کا دن آئے گا، جب انعام و کرام کی برکھا برس رہی ہوگی، جب استقبال کے عزائم اور استقبال کے امکانات پوری طرح روشن ہو چکے ہوں گے، جب جنت کی حوریں اور غلمان اپنے بادشاہ، اپنے سرتاج کے استقبال کے لیے بےتاب ہوں گے، شہید سے پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو؟ کہے گا ایک مرتبہ پھر شہید کر دیا جائے، ایک مرتبہ پھر شہید کر دیا جائے، ایک مرتبہ پھر شہید کر دیا جائے. حضرات گرامی قدر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن و مسلمان ہوتا ہے اس کی محبت اللہ کے ساتھ بڑی ہی شدید ہوتی ہے. اور پھر اللہ ہی کی نسبت کی وجہ سے، پھر اللہ ہی کی تقرری کی وجہ سے، اور اللہ کی عطا کردہ رسالت اللہ الخالدہ کی وجہ سے اس کی محبت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ بھی بڑی ہی شدید ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر، کائنات میں محبت کے 3 مراکز مجھے میرے رب نے سمجھا دیے. ایک محبت پروردگار عالم کے لیے ہے، ایک حضرت رسول اللہ کے لیے ہے، اور ایک جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہے. کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ نے اعلان فرما دیا، بیٹے کی محبت ویسے تو جائز ہے، باپ کی محبت ویسے تو جائز ہے، بھیا کی محبت ویسے تو جائز ہے، بیوی کی محبت ویسے تو جائز ہے، گھر بار کی محبت ویسے تو جائز ہے، سامان تجارت کی محبت ویسے تو جائز ہے. لیکن جب یہ محبت اللہ سے بڑھ جائے، رسول اللہ سے بڑھ جائے، جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر ایسے شخص کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا. رسول خدا کی محبت، رسول اللہ کی محبت ہر محبت سے بالاتر ہوتی ہے. ان کا دل پہ ان کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اور یاد رسول کے اندر کئی مرتبہ انسان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان محسوس کرتا ہے، چشم تصور میں محسوس کرتا ہے، کاش میں رسول اللہ کا خادم ہوتا، کاش میں آپ کی ذات اقدس کے پاس موجود ہوتا، کاش میں آپ کے نالین مبارک کو اٹھانے والا ہوتا، کاش میں آپ کے قدمین شریفین کو دبانے والا ہوتا، کاش میں آپ کی سواری کی مہار کو پکڑنے والا ہوتا، کاش میں آپ کے در کا چوکیدار ہوتا، کاش میں آپ کے پر جان پر نشاور کرنے والا ہوتا. اور پھر کو حسرت آتی ہے کہ میں خوش نصیب اتنا نہ نکلا کہ میں نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کے چہرہ انور کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کے روح انور کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کی کملی مبارک کو نہیں دیکھا، میں نے واللیل کی زلفوں کو نہیں دیکھا، میں نے علم نشرہ کے سینے کو نہیں دیکھا. پھر اس میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، محروم ہوا تو کیا ہوا، وہ وقت بھی آ جائے گا جب جام کوثر کو ساقی کے ہاتھ سے پی لیا جائے گا، اور وہ وقت بھی آ جائے گا جب شفیع المذنبین کی شفاعت سے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا، اور وہ وقت بھی آ جائے گا جب جنت کے بالا خانوں کے اندر حضرت رسول اللہ کے گھر کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا.
اگر دنیا کے اندر ملاقات نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ حضور کی اقتدا کرتے ہوئے، آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اور آپ سے محبت کرتے ہوئے وہ وقت آ جائے گا جب حضور کے ساتھ جنت کے اندر ملاقات کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ محبت کی تڑپ انسان میں اس قدر ودیت ہو جاتی ہے کہ آپ کی زیارت کے لیے انسان تڑپتا ہے، اور جب زیارت کی تڑپ بڑھتی ہے تو محبت کا اظہار جب بڑھ جاتا ہے تو کئی مرتبہ اکیلے بیٹھے بیٹھے بھی انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔